أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات حضرات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر ویسے ہی صلوات بھیجو جیسا صلوات بھیجنے کا طریقہ ہے جیسا صلوات بھیجنے کا حق. عزیزوں میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ آپ حضرات کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ سواقع محرقہ میں تحریر ہے کہ کسی شخص نے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ناقص صلوات نہ بھیجو. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ ناقص صلوات کیا ہے اور کامل صلوات کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ناقص صلوات وہ ہے جو میرے نام پر ختم ہو جائے اور کامل صلوات وہ ہے کہ جس میں میرے ساتھ ساتھ میری آل کا تذکرہ کیا جائے. صلوات عزیزوں غور کرنے والی بات ہے کہ اتنا زیادہ زور پیغمبر اسلام نے اس بات پر کیوں دیا کہ جب پیغمبر پر صلوات بھیجی جائے تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کی آل کا تذکرہ کیا جائے. دیکھیے عزیزوں اس کے پیچھے ایک رخ یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ یعنی قریش مکہ پیغمبر کو ابتر کہتے تھے اور ابتر کا مطلب ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو جس کی دنیا میں آل موجود نہ ہو جس کے پیچھے کوئی آنے والا نہ ہو وہ پیغمبر کو ابتر کہتے تھے. تو اللہ نے ان کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمایا
کہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی ہے۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ قیامت تک ان لوگوں کے منہ پر ہر صلوات کے ذریعے تماچا پڑتا رہے کہ جو پیغمبر کو ابتر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں صاحب لعنت نہ کیجئے، صلوات پڑھیے۔ اگر غور کیا جائے تو صلوات بھی تبرع ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو پیغمبر کو ابتر کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر کی نسل منقطع ہو گئی، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ جب محمد پر صلوات بھیجو تو اس طرح سے صلوات بھیجو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزوں، آپ غور کریں کہ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہمارے فرقے میں بھی کچھ لوگ کہنے کو تو شیعہ ہوتے ہیں لیکن پیروی ان کی کرتے ہیں کہ جن کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ غور کریں عزیزوں کہ یہ مزاج کس کا ہے؟ جنگ خندق ہو رہی ہے، عمرو بن عبد ود آیا ہے، آنے کے بعد اس نے پیغمبر کے خیمے میں نیزہ چبھویا اور کہا کہ آؤ میرے مقابلے پر، اگر میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اگر مجھے قتل کر دو گے تو غازی کہلاؤ گے۔ پیغمبر کہنے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ من لہذا الکلب۔ لیکن وہیں بیٹھے ہوئے ایک صاحب اس کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ خالی قصیدہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ باقی لوگوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں، باقی لوگوں کی ہمت شکنی کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا بہادر ہے اور اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا اور اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو کچھ لوگ اسی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ رمضان آیا، انہوں نے کہا ان کی جماعت دیکھیے، ان کی مسجد دیکھیے، ان کی تراویح دیکھیے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ غور کیجئے کہ کچھ لوگوں کی زندگی گزر جاتی ہے شیعوں کی برائی کرتے ہوئے اور دوسروں کی تعریف کرتے ہوئے۔ ارے بھائی اگر اتنا ہی اچھے ہیں تو آپ کو کس نے پکڑ کے رکھا ہے؟ ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہرحال یہاں جتنے بھی حضرات ہیں خصوصاً یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مومنین کے درمیان بہت سی تحریکیں چلتی ہیں، یہ بچاؤ، وہ بچاؤ، وقت بچاؤ، مدرسے بچاؤ، عزت بچاؤ۔ آپ غور فرمانے اس کا احترام، اس کا احترام، اس کی تحریک، اس کی تحریک، صفائی کی تحریک، ایک تحریک چلنا چاہیے بی پازیٹیو۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ دیکھیں غور کیجئے تو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا، ایک صلوات اور پڑھ کر محمد و آل محمد۔ یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے اور جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کم سے کم بھیا اس کا شکر تو ادا کرو۔ آپ غور کریں، اس کا شکریہ تو ادا کرو۔ آپ وہاں نماز دیکھتے ہیں، جماعت دیکھتے ہیں۔ اب اس مختصر سی تقریر میں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جسے جماعت سمجھ رہے ہیں اس کو معصوم کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے بارے میں معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جسے عمل سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں معصوم کا ارشاد کیا ہے؟ تو وہ چیزیں دیکھیے کہ جو آپ میں پائی جاتی ہیں۔ میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام مسلمان اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر آپ کو اپنے فرقے کے سلسلے میں دیکھنا ہے کہ اس میں پازیٹیو کیا ہے تو اس سے بڑھ کے پازیٹیو کیا ہوگا کہ اسلام کے 73 فرقوں میں یقین مانیں کہ یہ صرف ہمارا فرقہ ہے کہ جہاں 10 آدمی ہوں یا 10,000 آدمی ہوں یا 10 لاکھ آدمی ہوں، ایک بار کسی ذاکر اور کسی خطیب نے کہا صلوات اور سب نے صلوات پڑھی، وہاں خطیب خود صلوات پڑھتا ہے، کسی اور کو صلوات پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں جا کے، کہیں کوئی کہہ کے تو دیکھے صلوات، ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صلوات پڑھنے کا بھی طریقہ آتا ہے تو ہم ہی کو آتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام نے فرمایا ویسے ہی ہم صلوات پڑھتے ہیں، اور دوسروں کے یہاں کتابوں میں لکھی تو ہے صلوات لیکن ان پریکٹس نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، سمجھا؟ یعنی وہاں پریکٹس میں نہیں ہے، وہاں اس لیے کہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے اور بہرحال وہ صلوات پڑھنے کے باقاعدہ عادی نہیں ہے جیسے آپ صلوات پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن وہاں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس میں بھی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ انہوں نے ایک علی اپنی طرف سے جوڑ دیا، جبکہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ علی بھی بیچ میں نہ لگا بلکہ صلوات ایسے پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ علی کے جو 3 حروف ہیں یہ بھی محمد اور آل کے درمیان فصل نہ پیدا کرے،
کیا سمجھائیں آپ فصل نہ پیدا کریں؟ تو بھیا جب محمد اور آل کے درمیان 3 حروف کی فصل برداشت نہیں ہے تو 3 نفوس کی فصل کہاں سے برداشت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، یہ صلوات ہے۔ دیکھیں آزاد بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس لیے کہ کافی وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 15 20 25 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے، اور اس کے بعد شعراء کرام ہے، اور اس کے بعد سحری ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں، اور بہرحال آج کا دن، حالانکہ بہرحال آج کا دن وہ ہے کہ 70ویں رمضان ہے، اور چونکہ آمد ہے شبائے غم کی، لہذا اس کا تھوڑا سا اثر بھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی مومنین کو ہوتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن بھی بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن عائشہ فی النار۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد سمجھنا۔ تو بہرحال بڑا اہم دن ہے، لہذا اس دن کی جو خوشی ہے اس کا بھی آپ حضرات کو خیال ہے، اور بہرحال شبہ غم بھی آنے والی ہیں۔ تو بہرحال چند باتیں باب فضائل میں آپ کے سامنے عرض کروں اور بات کو تمام کر دوں کہ یہ آل محمد ہیں کہ صلوات میں جب تک آل کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک صلوات مکمل نہیں ہوتی، اور سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جب تک صلوات نہ پڑھی جائے محمد و آل محمد پر اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے۔ تو یہ بغیر صلوات کے نماز کیوں نہیں مکمل ہوتی؟ آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں مکمل ہوتی؟ اس لیے مکمل نہیں ہوتی کہ عبادت اس وقت عبادت ہوتی ہے جب اس میں کوئی ایک عمل ایسا شامل ہو جو ہم بھی کریں اور اللہ بھی کرے، یا یوں سمجھیں کہ اللہ بھی اس عمل کو انجام دے اور ہم بھی اس عمل کو انجام دیں۔ تو ہم نماز میں کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ تکبیر نہیں کہتا، ہم قرأت کرتے ہیں اللہ قرأت نہیں کرتا، ہم رکوع کرتے ہیں اللہ رکوع نہیں کرتا، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ سجدہ نہیں کرتا، ہم استغفار کرتے ہیں اللہ استغفار نہیں کرتا۔ تو پھر کون سا عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں؟ کہ وہ یہی عمل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلوات وہ عمل ہے کہ جو اللہ بھی انجام دیتا ہے اور ہم بھی انجام دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ بھی صلوات پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم بھی صلوات پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں عزیزوں کہ آل کا مرتبہ کیا ہے، آل کا رتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ کے بعد لوگوں نے جو دین اختیار کیا تو کسی نے رسول کی ازواج کو سورس بنایا اور رسول کی ازواج سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اصحاب کو ذریعہ بنایا دین اور شریعت کو حاصل کرنے کا، اور الحمدللہ ہم نے پیغمبر کے حکم کے مطابق آل کو ذریعہ بنایا دین کو حاصل کرنے کا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ اصحاب کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ازواج کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ آل سے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے بہرحال یہاں کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، لیکن ایک سیدھی سیدھی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کی 9 10 یا 11 جتنی بھی ازواج ہوں، اس لیے کہ پیغمبر کی ازواج کی تاریخ اس میں تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر کی ازواج 10 تھیں، کچھ لوگوں نے کہا 11 تھی، کچھ لوگوں نے کہا 12 تھی۔ بہرحال جناب خدیجہ تو سب سے پہلے، اس کے بعد 9 10 یا 11 جتنی بھی ازواج رہی ہوں، لیکن ازواج کا سلسلہ ایک منزل پر جا کے تمام ہوا یا نہیں تمام ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھیے کہ ازواج کا سلسلہ ایک منزل پر جا کے تمام ہوا یا نہیں تمام ہوا؟ سب سے آخر وقت تک جو بی بی زندہ رہیں وہ کون تھی؟ کہ وہ ہیں جناب ام سلمہ، ہماری جان قربان بی بی ام سلمہ پر، جو ام المومنین ہیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ماں کہہ کے مخاطب کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نانی جیسی حیثیت تھی۔ اور ہمارے علماء نے جناب ام سلمہ کے لیے تحریر کیا ہے کہ ام سلمہ رسول کے گھر میں جناب خدیجہ کی جانشین بن کے آئیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیں اس مختصر سی تقریر میں بھی میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لکھنے والوں نے، حدیثیں روایت کرنے والوں نے، محدثین نے جناب ام سلمہ سے بھی بہت سی حدیثیں بیان کی، یعنی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں میں بہت سی احادیث جناب ام سلمہ سے بھی روایت کی گئی ہیں۔ یعنی جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا، ام سلمہ نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، ام سلمہ نے کہا کہ قال رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ان کے یہاں بھی بہت سی حدیثیں ہیں اور ہمارے یہاں بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ میں ایک بات بہت دور سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے کہ جناب ام سلمہ سے کوئی حدیث چاہے شیعوں نے بیان کی ہو اور چاہے غیر
شیعہ حضرات نے بیان کی ہو، لیکن کوئی ایک حدیث جناب ام سلمہ نے ایسی نہیں بیان کی کہ جو خلاف شان نبوت ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کوئی حدیث ایسی، یعنی جس طرح کی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں اس طرح کی کوئی حدیث جناب ام سلمہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ام سلمہ رسول کی معرفت شناس زوجہ تھی، لیکن کب تک زندہ رہی جناب ام سلمہ؟ آپ کو معلوم ہے کتنی معرفت تھی جناب ام سلمہ کی؟ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حالانکہ جناب ام سلمہ بہرحال اہل بیت میں شامل نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا، لیکن بہرحال خیر پر ہیں، سمجھنا آپ، خیر پر ہیں۔ خیر پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت خیر پر خیر ہیں اور ام سلمہ خیر پر ہیں، یعنی ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ یہی سند پیغمبر اسلام نے دی تھی۔ تو ام سلمہ کس منزل پہ ہیں آپ کو معلوم ہے؟ انس بن مالک نے جناب ام سلمہ سے ایک سوال کیا، عجیب و غریب سوال تھا۔ ام سلمہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ رسول کا باطن کیسا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے، پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول کا باطن کیسا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ زوجہ ہی بتا سکتی ہے کہ باطن کیسا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، گھر میں رہنے والی جو بیوی ہے وہی تو بتائے گی کہ باطن کیسا ہے۔ تو انس بن مالک نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول کا باطن کیسا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب معرفت ہوتی ہے تو جواب کیسا دیا جاتا ہے۔ جناب ام سلمہ سے پوچھا یہ بتائیے رسول کا باطن کیسا ہے، تو فوراً جناب ام سلمہ نے جواب دیا جیسا ظاہر ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد، جیسا ظاہر ہے۔ دیکھیں اس سے بہتر جواب میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد کہ جیسا ظاہر ہے ویسا باطن، جیسا ظاہر ہے ویسا باطن۔ بس عزیزوں میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو جناب ام سلمہ کب تک باحیات رہی؟ سب سے آخر وقت تک سب متفق ہیں کہ جناب ام سلمہ زندہ رہی، ان کے بعد رسول کی کوئی زوجہ باحیات نہیں رہی۔ کب تک زندہ رہی؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو اس وقت بھی بی بی ام سلمہ باحیات تھی۔ امام حسین علیہ السلام ان سے رخصت ہو کے گئے اور جناب ام سلمہ اس کے بعد بھی زندہ رہی، یعنی جناب ام سلمہ اس وقت بھی باحیات تھی کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، اور پھر جب سن 62 ہجری میں قافلہ واپس مدینے آیا تب بھی جناب ام سلمہ باحیات تھی۔ کتابوں میں 2 سن ملتے ہیں جناب ام سلمہ کی حیات کے، کہ یہ تو سن 62 ہجری میں وفات ہوئی اور یا سن 64 ہجری میں وفات ہوئی، یعنی 62 ہجری یا 64 ہجری۔ تو اب 62 ہجری سمجھیے یا 64 ہجری سمجھیے، لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ اگر سن 62 ہجری میں وفات ہوئی تو سن 62 ہجری میں ازواج کا سلسلہ تمام ہو گیا، اس لیے کہ جناب ام سلمہ کے بعد رسول کی کوئی زوجہ باحیات نہیں تھی، سب سے زیادہ وقت تک یہی زندہ رہی۔ تو سن 62 یا 64 ہجری میں ازواج کا سلسلہ تمام ہو گیا۔ اب رہ گئے اصحاب، تو اصحاب میں ہمیں تاریخ تو نہیں معلوم، سن تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ سب سے زیادہ طویل عمر پائی رسول کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ تک زندہ رہے۔ اصحاب رسول میں یعنی رسول اللہ کے اصحاب میں سب سے زیادہ جو معصومین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا وہ جناب جابر کو حاصل ہوا، اس لیے کہ رسول کے زمانے سے امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک باحیات رہے۔ 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور 7 معصوموں کا دور دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے بڑی احتیاط سے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن شاید سارے حضرات نے اس جملے کی قدر نہ کی، اس لیے کہ ساتھی معصوم تو کہے جائیں گے کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا بھی اس پہ شامل ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو 6 معصوموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، 7 معصوموں کے دور میں جناب جابر رہے، لیکن امام محمد باقر کے زمانے میں جناب جابر کی وفات ہو گئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب آپ بیمار تھے تو مزاج پرسی کے لیے بھی گئے، اور اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو نماز پڑھانے کے لیے بھی گئے، تو بہرحال 5ویں امام کے زمانے میں جناب جابر نے بھی وفات پائی۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ سن 62 یا 64 ہجری میں ازواج کا سلسلہ تمام ہو گیا، اور امام محمد باقر کے زمانے میں اصحاب کا سلسلہ تمام ہو گیا۔ تو اب ام سلمہ کے بعد ازواج رسول میں کوئی باقی نہیں، اور جناب جابر کے بعد اصحاب رسول میں کوئی باقی نہیں۔ تو اب 3 ہی سورسز تھے نا، کسی نے ازواج سے دین حاصل کیا، کسی نے اصحاب سے دین حاصل کیا، اور ہم نے آل سے دین حاصل کیا۔ اب آپ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت کون ہے؟ نہ ازواج میں کوئی باقی ہے نہ اصحاب میں کوئی باقی ہے، لیکن محمد کی آل کل بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
محمد کی آل جو ہے وہ کل بھی موجود تھی اور محمد کی آل آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ آج بھی پردے میں سرکار قائم کی شکل میں ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزوں، یہ جشن جو ہے یہ جشن آل محمد ہے، اور ابھی شعراء کرام بارگاہ آل محمد میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ خداوند عالم جو بانیان محفل ہیں اور جو شرکائے محفل ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ ایک باوات بلند صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔